ہولڈرز کو کہ آپ بڑی فریکوینسی کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ سے ملتے ہیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ جو کہ ہم سے انڈائریکٹ ٹیکسز اور پروونشل ٹیکسز کی مد میں جب سے 18ویں آئینی ترمیم آئی ہے گزشتہ 12 سالوں میں کئی ہزار ارب روپے صرف کراچی شہر سے کلیکٹ کر چکی ہے، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہاں پر بہتر سروس ڈیلیوری اسٹرکچر نہ دینے کا۔ لیکن آج بھی جو سروس ڈیلیوری اسٹرکچر ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ریالٹی سے آپ لوگ ہم سے زیادہ آگاہ ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی ونس فار آل آئین پاکستان پر عمل درآمد کر لیں، ایم کیو ایم کی بات نہ مانیں، کراچی شہر کے لیے کوئی کام نہ کریں، آئین پر عمل کریں، کراچی میں ہو یا کوہاٹ میں، حیدرآباد میں ہو یا کوئٹہ میں، ہر جگہ آئین پاکستان پر آپ عمل کر لیجئے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 7 کہتا ہے اسٹیٹ کمپرائزز آف فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ۔ لوکل گورنمنٹ کیا ہے؟ وہ آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ ایوری پروونشل گورنمنٹ شیل ہولڈ دی الیکشنز آف لوکل گورنمنٹ، ایوری پروونشل گورنمنٹ شیل ہولڈ دی الیکشنز آف لوکل گورنمنٹ اینڈ ٹرانسفر دی اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ان ریسپیکٹ آف پولیٹیکل، فسکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، یعنی سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات اور وسائل مقامی حکومتوں کو دیے جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے تمام صوبوں میں، خاص کر صوبہ سندھ میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، وہاں جو مقامی حکومتوں کا نظام ہو وہ اس طور ہو کہ کراچی جیسے شہر کا میئر، بھلے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، آج پیپلز پارٹی کا بھی میئر آ جائے تو اس کے پاس یہاں واٹر بورڈ کا اختیار نہیں ہے، اس کے پاس یہاں سیوریج بورڈ کا اختیار نہیں ہے، اس کے پاس یہاں ماسٹر پلان نہیں ہے، اس کے پاس یہاں بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے، اس کے پاس کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں ہے، اینڈ دی لسٹ گوز آن۔ کوئی بھی میئر ان ویکیوم وداؤٹ ریسورسز اینڈ اتھارٹی ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ اور یہ جیکب آباد کے شہری کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کو آ کر اپنا مسئلہ کراچی میں اپنے وزیر کے پاس حل کروانا پڑے۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے بہت وسیع بنیاد کنسلٹیشن کی، نہ صرف کنسلٹیشن کی بلکہ پاکستان میں آئین کی اناملیز اور قانون کی اناملی کو اگر کوئی اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ ہم وہ واحد جماعت تھے اور ہیں کہ جو 2017 سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں کہ آپ آئین پاکستان کے تحت ایک بلدیاتی حکومتوں کا قانون یہاں پر عمل درآمد اس پر کروایا جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مطالبے پر وزیر اعظم پاکستان بھی اب اس میں ایک پٹیشنر بن گئے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس پٹیشن کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ 2013 کا قانون ایک انیبلنگ قانون نہیں ہے، ایک امپاورنگ قانون نہیں ہے، اس کو مزید ٹوتھ لیس بنایا ہے پروونشل گورنمنٹ نے اپنی جعلی اکثریت کی بنیاد پر 2021 کی گئی ترامیم سے۔ ہم اس کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جس پروونشل گورنمنٹ کو کئی 100 ارب روپے کا ٹیکسز، صرف پروونشل ٹیکسز یہاں کی بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری دیتی ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ وہ ایک ریگریسو سسٹم لا رہے ہیں یہاں پر اور لائے ہیں، اور اپنی اس جعلی اکثریت کی بنیاد پر۔ جعلی اکثریت اس لیے ہے کہ اگر مردم شماری درست ہو جاتی تو صوبہ سندھ کا جو پولیٹیکل ایکولیبریم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور پولیٹیکل بیلنس تبدیل ہو جائے گا۔ جو شہری سندھ ہے وہ آبادی میں زیادہ ہے اور اس کی حکومت بنے گی۔ اور مائنڈ یو کہ اس مردم شماری کے حوالے سے بھی وی ور دی سول ٹارچ بیئرز، کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی واحد پورے سندھ کی جماعت تھی کہ جو کورٹ میں گئی۔ نہ صرف کورٹ میں گئے، 2018 میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا اس میں نقطہ اول بنایا فیئر سینسس کو، اور جب یہ سمجھ میں آیا کہ آڈٹ ممکن نہیں ہو پائے گا تو پھر ایک نئی مردم شماری 5 سالوں کے اندر ہی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جہاں 18-20 سال کے بعد مردم شماری ہوتی تھی، ہم نے اگری کرائی اور اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈر ہم آواز ہو کر صرف اور صرف آئین کی اور آئین کی روشنی میں بنائے گئے قوانین کی بالادستی کے لیے بات کریں۔
یہ کسی سیاسی جماعت کا، یہ کسی لسانی گروہ کا، یہ کسی شہر کا مسئلہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے پوچھتے ہیں کہ لاہور کا ٹیکس کراچی سے زیادہ ہے، ہمارے اور آپ کے بچے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد ایسا کیوں ہے، ہمارے اور آپ کے بچے پوچھتے ہیں کہ ملتان میں اور پشاور میں تو بی آر ٹی ہے، کراچی میں کیوں نہیں ہے؟ ان کا جواب ایک ہے، واضح ہے، صاف ہے۔ ہر جگہ صوبائی حکومت نے بس ریپڈ ٹرانسفر سسٹم بنایا ہے، سندھ حکومت نے صرف باتیں بنائی ہیں۔ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے، وہ اس لیے روشن ہیں یہ شہر کیونکہ وہاں کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، جو وہاں کے وزراء اعلیٰ ہیں، وہ اون کرتے ہیں ان شہروں کو۔ یہاں کے وزیر اعلیٰ جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر ترقیات و منصوبہ بندی بھی ہیں، وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، اس منصوبے کے تحت ڈسون کرتے ہیں، اس منصوبے کے تحت اس کو ڈس انفرینچائز کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ہم آواز ہو کر اس مسئلے کو اس طرح اجاگر کریں کہ کوئی بھی مستقبل میں کراچی شہر کو ڈس انفرینچائز نہ کر پائے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔